أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کے بارے میں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کرتا ہے، جسے مرتد کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالی واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، واپس آ جائے اسلام میں اور اپنی اصلاح کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا اور اللہ تعالیٰ کو مہربان اور رحم کرنے والا پائے گا۔ گویا اسلام کو چھوڑنا، مرتد ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی آپ دیکھیں کہ کتنی مہربانی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں کہ تو واپس آ جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے ایمان کو درست کر لے، اپنے اعمال بہتر بنا لے، تو میں بخش دوں گا تجھے، میں تم پر رحم فرماؤں گا۔ غفور کا مطلب بخشنے والا، یعنی اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو جب اس کو پاک کر دے گا، بخش دے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا وہ، تو اللہ رحیم ہے، تو اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل بھی ضرور کرے گا۔ تو گویا اتنا بڑا اللہ کا کرم اس پر ہو جائے گا جو توبہ کر لے گا۔ پڑھتے ہیں اس کو، ارشاد باری تعالیٰ ہے الا الذین، اللہ کا مطلب مگر یا لیکن، الذین وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعدی اس کے بعد، ذالکا یعنی اس کے، اس سے مراد کہ وہ جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے ڈر گئے، واپس اسلام میں آ گئے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلحوا اور اصلاح کر لی اپنی، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کو، غفور رحیم، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، پس وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس گناہ کے بعد، یعنی مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بندہ جو اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر پڑتی ہے، اور یہاں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب بھی ہوگا جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرے تو بہتر ہے کہ پہلے توبہ کرے،
گناہوں کی معافی مانگے، اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے۔ کیونکہ اگر بندے نے جو قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے جھوٹ بول کے آیا ہے، توبہ نہیں کی، اور اس کے سامنے وہی آیت آ گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو گویا وہ بندہ خود اپنے اوپر بھی لعنت بھیج بیٹھے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بول کے آیا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ ہے، اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ گویا اپنے اوپر بھی لعنت بھیج دے گا۔ اس لیے بہتر عمل ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بندہ خود معافی مانگے، تمام گناہوں کی توبہ کرے، پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے۔ تو اس طرح سے وہ اس کا جھوٹ یا غلطیاں بندے کی ہوتی ہیں ہر بندے میں، تو اس طرح جب اللہ سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پھر اگر قرآن پاک کی آیت پڑھے گا اور اس میں اگر لعنت کا ذکر بھی آئے گا تو اس کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، تو اللہ کی رحمت ہی اس کی طرف لوٹے گی پھر۔ تو اس لیے بہتر عمل ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بندہ توبہ کرے، تمام گناہوں سے معافی مانگے، پھر قرآن پاک پڑھے، تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر ضرور ہوا کرے گی۔ جب بندہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس کو احساس ہو جاتا ہے بعد میں کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں تو بہت بڑا اللہ کا مجرم ہو گیا ہوں، اور اللہ کے تو میرے اوپر اتنے بڑے احسان ہیں، اور میں اب اللہ کو کیسے جواب دوں گا۔ اس کو خیال پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، اور یہ ملامت اس کو اللہ کی طرف لے آئی، اور اس نے توبہ کر لی کہ کبھی بھی اب ایسا نہیں کروں گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، دل سے یا زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور دل سے وہ تصدیق کرتا ہے، اور اعمال جو ہیں تمام جسم کی حرکات سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اب نیک اعمال ہی کروں گا، اور وہ کرنا شروع کر ہی دیتا ہے، تو گویا وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ اس پر اپنا کرم و فضل ضرور فرما دیتا ہے، اور اللہ ہے ہی بخشنے والا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ غفور ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے، اور رحیم ہے، پھر اس کو پر رحم کر کے انشاءاللہ اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہوں گے جو توبہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اپنے طرز عمل کی وہ اصلاح کر لیں گے کہ اپنا جو ان کے اندر ایسی خامیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے پھر وہ اسلام کو بھی چھوڑ گئے تھے، اب وہ واپس اسلام کی طرف آ گئے ہیں، تو اب اپنے ہر عمل کو اسلام کے مطابق بنا لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، سچے دل سے توبہ کرنا جو ہے، پھر گناہوں کو نہ کرنا اور اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کرتے رہنا بندے کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، یعنی بندے کے گناہ مکمل طور پر اس سے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، بندہ وہ اللہ کے فضل سے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔ تو گویا جو منافق وہ ہوتے ہیں جو زبان سے تو توبہ کرتے ہیں لیکن ان کے دل کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، وہ زبان سے شو کر لیا میں تو بھئی توبہ کر لی میں تو، لیکن دل سے تو وہ اسی طرح ہی ہو۔ تو اگر دل سے اسی طرح ہوتا ہے بندہ تو وہ منافق ہوتا ہے، اور پھر وہ گناہوں میں پڑ گیا، اپنے نفس کی اصلاح نہ کی، تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں لعنت کے حقدار ہیں، اللہ کی لعنت کے، فرشتوں کی لعنت کے، اور تمام انسانوں کی لعنت کے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں ان کی ذلت اور رسوائی ہمیشہ کی ہے اور عذاب ہمیشہ کا ہے۔
اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بندے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو بندہ معافی ضرور مانگتا رہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ معافی مانگنے سے پہلے صدقہ دے، پھر معافی مانگے، استغفار کے نفل پڑھ لے اور پھر سجدے میں جا کر توبہ استغفار کرے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جب مٹی سے بنا ہوا بندہ مٹی کے ساتھ وہ اپنا سر لگاتا ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ میں غلطی کر چکا ہوں، اپنے اوپر وہ ملامت کرتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کا اظہار کر کے عرض کرتا ہے کہ یہ میں نے خود کیے ہیں گناہ، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، میں واقعی ہی مجرم ہوں، اور تو واقعی میرا مالک ہے، میرا مختار ہے، میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے، تو میرے برے بھلے کا سب تو ہی ذمہ دار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے حضور میں جھک گیا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ اللہ کے ہی حضور جھک گیا ہے اور اللہ ہی اس کو معافی دے گا، اور پھر معافی مانگے۔ جب بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اصل میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا محسوس کیسے ہوتا ہے، اس کا ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ایسے ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسے اس سے بوجھ اتر گیا ہے، اور بندہ بالکل ایسے بوجھ سے خالی ہو گیا ہے، اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سارے بوجھ بندے کے اوپر تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اور اندر دل میں ایسے فیل ہوتا ہے، ایسے خیال آتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ کچھ سکون سا ایسے داخل ہو گیا ہے، اور ایسا سکون جس سے بندے کو ایسے تراوت اور تازگی ملتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ بندے کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ اپنے آپ کو ملامت کرے، گریہ زاری کرے، التجا کرے اور اپنے گناہ کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ کرم ضرور فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو بھی ظالم فرمایا گیا ہے، اور ظلم ہوتا ہی اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ گناہ یا غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا سیاہ دھبا ضرور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بندہ حقدار ہو جائے۔ بہت سارے گناہ ہیں، مثال کے طور پر کسی نے سود جو بندہ لیتا ہے، سود خور ہے، تو وہ کیسے اپنے گناہ کی توبہ کرے گا؟ تو پہلا تو کام یہ ہے کہ کیونکہ سود خور پہ دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مل جائے گی۔ لیکن اس نے جو لوگوں سے سود لیا ہوا ہے، جس کی سود یعنی پیسے دے کے سود لیا ہوا ہے، اب جب تک وہ واپس نہیں کرے گا تو اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے جتنا سود لیا ہے اس نے، وہ ان کو واپس دے گا جن سے اس نے لیا ہے، تب وہ اس سے حقوق العباد جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ واپس نہیں کرے گا تو پھر حقوق العباد اس پر باقی رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ سب لوگ پھر آئیں گے اور اس کے تمام نیکیاں جو ہیں وہ لے کر چلے جائیں گے، پھر ان کے گناہ یہ لے کر پھر دوزخ میں ہی جائے گا۔ تو اس لیے گناہ جو ہے وہ ہمیشہ ہر گناہ کی توبہ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس میں ہر گناہ میں بندہ دیکھے کہ جو بھی گناہ یا غلطی ہوئی ہے اس میں اللہ کی طرف بھی وہ جو حق تھا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کی طرف حق ہے یعنی وہ بھی بندوں کو لوٹانا چاہیے، تب وہ توبہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندوں کے حقوق پورے ادا کرے بندہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ دیکھیں ایک بندہ جو اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام بھی چھوڑ جاتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو واپس آنے کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر کے آ جاتے ہیں، من بعد ذالک،
اس طرح کہ وہ پہلے مرتد تھے، اب واپس آ گئے ہیں، وہ اصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے پیاروں میں ہمیں بھی داخل فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو کر اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔